أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے نبی جی، آپ اللہ سے ڈریں اور کافر اور منافق لوگوں کا کہا مت مانیں، بلا شبہ اللہ جاننے والے حکمت والے ہیں۔ واتبع ما یوحی الیک من ربک، آپ پیروی کریں اس چیز کی جس کی آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے آپ کے پروردگار کی طرف سے۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بلا شبہ اللہ باخبر ہیں ان اعمال سے جو تم کرتے ہو۔ وتوکل علی اللہ، اور آپ اللہ پر اعتماد کریں، بھروسہ کریں۔ وکفی باللہ وکیلا، اور اللہ بطور کارساز کے کافی ہے، کام بنانے کے اعتبار سے کافی ہے۔ یہ جو سورت شروع کی گئی ہے جس کا نام ہے سورہ احزاب، یہ مدنی سورت ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ ہجرت لے جانے کے بعد یہ سورت نازل ہوئی ہے۔ اس سورت کا نام سورہ احزاب رکھا گیا۔ احزاب کا معنی ہوتا ہے مختلف جماعتیں، مختلف پارٹیاں، گٹھ بندھن جس کو کہا جاتا ہے۔ اس سورت کا نام سورہ احزاب اس لیے رکھا گیا جس کا مفصل تذکرہ آگے آیات کے اندر آ رہا ہے۔ چونکہ مدینہ منورہ کے آس پاس جتنے یہودی موجود تھے اور مکہ مکرمہ کے ارد گرد جتنے عرب لوگ موجود تھے، عرب قبائل موجود تھے، ان تمام کا آپس میں اس بات کے اوپر گٹھ بندھن ہو گیا تھا، میل جول ہو گیا تھا، اتفاق ہو گیا تھا کہ یک بار بھی مدینہ منورہ کے اوپر حملہ کر دیا جائے، جس کے نتیجے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ اور صحابہ کرام کو قتل کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے۔ کیونکہ آس پاس کے جتنے علاقے موجود تھے اور جتنے کفار موجود تھے، ان کا چونکہ آپس میں اتفاق ہو گیا تھا، اس لیے اس سورت کا نام رکھا گیا سورہ احزاب۔ اس سورت کے شروع میں اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دو باتوں کا حکم فرمایا ہے، ایک ہے اتق اللہ، اور نمبر 2 کے اوپر ولا تطع الکافرین والمنافقین۔ سب سے پہلے تو سورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو خطاب کیا گیا ہے اس میں یا ایھا النبی کہا گیا، یعنی آپ کا نام ذکر نہیں کیا گیا، بلکہ آپ کے لقب اور آپ کے عہدے کو ذکر کرتے ہوئے یا ایھا النبی کہا گیا۔
پورے قرآن کریم کا اگر مطالعہ کیا جائے تو صرف اور صرف پورے قرآن میں صرف 4 جگہوں کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ذکر کیا گیا ہے، وہ بھی صرف اس بات کو بتلانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر براہ راست اللہ نے کبھی خطاب نہیں فرمایا، کبھی اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر کبھی بھی کسی بات کا حکم نہیں دیا۔ صرف 4 جگہوں کے اوپر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ذکر کیا گیا ہے، وہ صرف اس بات کو بتلانے کے لیے کہ ہمارے ان کا نام محمد ہے اور ان کا نام احمد ہے، بس اس بات کو بتلانے کے لیے 4 جگہوں کے اوپر قرآن کریم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ذکر کیا ہے۔ اور نمبر 2 کے اوپر اس بات کو بتلانا ہے کہ یہ ہمارے آخری نبی ہے اور یہ ہمارے آخری رسول ہے، یعنی ہم نے کائنات کو جب سے پیدا فرمایا ہے وہاں سے انبیاء کرام کا جو سلسلہ ہم نے جاری فرمایا ہے، اس سلسلے کو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ختم فرما رہے ہیں۔ بس اسی بات کو بتلانے کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں آپ کا نام ذکر کیا ہے۔ اس سے حضرات مفسرین فرماتے ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مرتبہ ہوگا کہ آپ کا نام لے کر کبھی بھی کوئی حکم نہیں دیا گیا۔ یہ آپ کا اعزاز ہے اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام ہے، اس لیے کہ بسا اوقات نام کا ذکر کرنا بے ادبی سمجھا جاتا ہے، جیسا کہ ایک استاد ہوتا ہے اور ایک طالب علم ہوتا ہے، وہ جس طرح اپنے استاد کا نام نہیں لیتا ہے بلکہ استاد کہہ کر پکارتا ہے، یہ ادباً کہا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک شوہر اور ایک بیوی ہے تو اس کی عورت کبھی بھی شوہر کا نام نہیں لے گی، یہ اس کی تعظیم ہے، یہ اس کا اکرام ہے، اس لیے کہ شوہر کا نام لے کر پکارنا یہ بے ادبی سمجھی جاتی ہے، اس لیے عورت بھی اپنے شوہر کا نام نہیں لیتی ہے، وہاں پر بھی شوہر کا نام ذکر کرنا اور شوہر کا نام لینا بے ادبی سمجھا جاتا ہے۔ قرآن نے بھی اسی طریقے کو ذکر کیا ہے کہ ہم ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ذکر نہیں کر رہے ہیں، ان سے آپ کا احترام اور آپ کا اعزاز معلوم ہو رہا ہے، اس لیے ہم بھی جب بولتے ہیں تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں، ہم بھی نام ذکر نہیں کرتے ہیں، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اکرام اور آپ کا احترام ہوا۔ اس سے اس بات کی طرف تعلیم دینا مقصود ہے کہ جب اللہ کے نزدیک آپ کا مرتبہ اتنا اونچا ہے کہ آپ کا نام ذکر نہیں کیا گیا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام دل و جان سے ہونا چاہیے، جتنا احترام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا اتنا ہی احترام، اتنی ہی محبت اللہ رب العزت کی پیدا ہوگی۔ نمبر 2 کے اوپر ایک بات حضرات مفسرین یہاں پر یہ ذکر کرتے ہیں کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اتنا بابرکت ہے اور اتنا اعزاز اور اکرام والا ہے، تو جب ہم اپنے بچوں کا نام رکھتے ہیں محمد تو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ جب بھی کسی بچے کا نام محمد ہو تو اس کو ایسے الفاظ سے نہ پکارا جائے جس کی بنا پر نام کی بے حرمتی ہو رہی ہو، نام کا غلط استعمال نہ کیا جائے۔ بسا اوقات ایسے نام سے پکارا جاتا ہے جس کی بنا پر نام کے الفاظ ہی بدل دیے جاتے ہیں، جیسے کسی کا نام محمد ہو تو اس کو بس محمد کہہ کر پکارتے ہیں،
یہ بھی بے ادبی لکھی گئی ہے۔ اسی طرح کسی کا نام احمد ہو تو اس کو بولا جاتا ہے احمد، تو اس طرح کا الفاظ ذکر کرنا یہ بھی بے حرمتی کی گئی۔ اس لیے حضرات مفسرین نے یہاں پر ذکر کیا ہے کہ جب کسی بچے کا نام محمد ہو تو اس کو بھی تعظیم اور اکرام کے ساتھ بولا جائے، بلکہ یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کسی معاملے میں اگر کچھ گڑبڑ ہو جائے یا کسی معاملے میں لڑائی جھگڑا ہو جائے تو پھر محمد اور احمد کے ساتھ گالی گلوچ کے الفاظ نہیں لگانے چاہیے، اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی بے حرمتی ہوگی۔ اس لیے یہاں پر اسی بات کو بتلانا مقصود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ذکر نہیں کیا گیا آپ کے احترام کو ثابت کرنے کے لیے۔ حالانکہ دوسری جگہوں کے اوپر دیکھا جائے تو دوسرے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کا تذکرہ قرآن کریم میں بار بار آیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ 100 سے زیادہ قرآن نے ذکر کیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر آیا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا ہے، لیکن ان کو جب کسی بات کا حکم دینا تھا تو ان کا نام ذکر کیا گیا ہے، یا موسیٰ یا نوح، اس طرح نام ذکر کرتے ہوئے ان کو حکم دیا گیا۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دینے کی باری آئی تو آپ کا نام ذکر نہیں کیا گیا، بلکہ کبھی کہا گیا یا ایھا النبی، کبھی کہا گیا یا ایھا الرسول، بلکہ اس طرح القاب کے ساتھ آپ کو خطاب کیا گیا ہے۔ اس سے آپ کا اور زیادہ احترام اور آپ کا اور زیادہ اکرام معلوم ہوتا ہے۔ نمبر 2 کے اوپر اللہ رب العزت فرماتے ہیں اتق اللہ، تم اللہ سے ڈرو۔ یہاں پر یہ سوال ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن اس کے باوجود اللہ کے خوف اور خشیت کا حکم دیا جا رہا ہے۔ حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرماتے ہوئے امت کو سبق دینا ہے کہ جب اللہ اپنے پیارے نبی کو جب تقوی کا حکم دے رہے ہیں تو پھر امت کو تو اس سے زیادہ اللہ رب العزت سے ڈرنا چاہیے۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے امت کو تعلیم دینا ہے کہ جب نبی کو تقوی کا حکم دیا جا رہا ہے تو پھر امت کو تو بدرجہ اولا اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا جائے گا۔ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، اور آپ کافر لوگ اور منافق لوگوں کا کہا نہ مانیں۔ اس آیت کے ضمن میں حضرات مفسرین نے 2-3 واقعات نقل کیے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافر لوگ اور منافق لوگوں کی بات نہ ماننے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ دراصل جیسا کہ ابھی ذکر کیا گیا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو مدینہ کے آس پاس یہود کے بہت سارے قبائل آباد تھے، بنو قریظہ ہے، بنو نذیر ہے، بنو قینقاع ہے، اس طرح کے مختلف یہود کے قبائل آس پاس میں موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ تھی کہ یہ قبائل مسلمان ہو جائے، اسلام قبول کر لیں، اور آپ کی کوشش بھی یہی رہتی تھی کہ یہ یہود کے جو قبائل ہے وہ اسلام قبول کر لیں، جس کی بنا پر اسلام کو اور زیادہ تقویت حاصل ہو جائے۔ اتفاقی طور پر ہوا یہ کہ ان قبائل میں سے کچھ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آنے لگے۔ جب وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا زیادہ پاس و لحاظ کرتے تھے، ان کی زیادہ مدارات اور آؤبگت کرتے تھے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مصلحت یہ تھی کہ اگر یہ میری مجلس میں آنے والے چند لوگ اگر اسلام قبول کر لیں گے تو ان کی بنا پر
ان کے قبائل کے اندر اسلام کا پھیلنا آسان ہو جائے گا، ان کے واسطے سے ان کے قبائل کے اندر اسلام جلدی پھیلے گا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا زیادہ پاس و لحاظ رکھتے تھے، بلکہ اگر ان سے کوئی بے ادبی ہو جاتی، کوئی گستاخی ہو جاتی، کوئی اگر بری بات سرزد ہو جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی گرفت نہیں فرماتے تھے اور چشم پوشی کا معاملہ فرما دیتے تھے۔ اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ آیات نازل ہوئی۔ اسی زمانے میں یہ بھی واقعہ ہوا کہ کفار مکہ کے اندر سے بھی کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ ولید ابن مغیرہ جو مکہ کا بہت چالاک آدمی تھا، اور نمبر 2 کے اوپر شیبہ ابن ربیعہ، یہ بھی مکہ کا بہت مالدار آدمی تھا۔ یہ دونوں آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگے کہ کفار کے پاس، یعنی ہمارے پاس جتنی مال و دولت ہے، روپے پیسے ہو، زمین ہو، جائیداد ہو، جتنا کچھ ہے، ہم ان میں سے آدھا حصہ آپ کو دے دیتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ ایمان کی دعوت دینا اور اسلام کی دعوت دینا چھوڑ دیں۔ یہ شرط ہے تو ہم آپ کو ہمارے پاس جتنی مال و دولت ہے ان تمام مال و دولت کا آدھا حصہ ہم آپ کو دے دیں گے۔ اسی زمانے میں ابو سفیان جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو اور نمبر 2 کے اوپر اکریمہ ابن ابی جہل جو بعد میں مسلمان ہوئے، ابو جہل کے بیٹے اکریمہ وہ بعد میں مسلمان ہوئے، اس وقت یہ دونوں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگے کہ ہم آپ سے ایک بات کہنا چاہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ آپ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیں، آپ ہمارے بتوں کو لات اور عزا، یہ جو ہمارے بت ہیں، ان بتوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیں، اور آپ صرف یہ بات اپنی زبان سے کہہ دیں کہ یہ جو بت ہے وہ کل قیامت کے دن سفارش کرنے والے ہوں گے، ان کی پرستش کرنا، ان کی عبادت کرنا نفع دینے والا ہوگا، بس آپ اپنی زبان سے اتنی بات کہہ دیں۔ اگر یہ بات آپ کہہ دیتے ہیں ہمارا جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ یہ دو باتیں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی۔ صحابہ کرام کا مجمع اس وقت موجود تھا جب یہ دونوں یہ باتیں کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیں، صرف اپنی زبان سے یہ بات کہہ دیں کہ یہ ہمارے جو بت ہیں وہ کل قیامت کے دن سفارش کریں گے اور نفع بھی دیں گے، یعنی ان کی عبادت کرنا ہمیں نفع بھی دے گا، یہ بات آپ اپنی زبان سے کہہ دیں تو ہمارا جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ صحابہ کرام کی بڑی جماعت آپ کے پاس موجود تھی۔ جب انہوں نے یہ باتیں سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جتنے افراد آئے ہوئے ہیں ان تمام کو قتل کر دیا جائے، ان کو واپس نہ بھیجا جائے، یہیں پر ان تمام کو قتل کر دیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا ہرگز نہیں، اس لیے کہ ہماری ان سے سنا ہوئی ہے کہ ہمارے درمیان لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا، لہذا میں عہد شکنی نہیں کر سکتا، اس لیے ان کو ویسے بھی واپس کر دیا۔ ایسے موقع پر اللہ رب العزت یہ آیت کریمہ نازل فرما رہے ہیں وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ۔ آپ کے پاس آ کر منافق لوگ جو الگ الگ قسم کی باتیں کر رہے ہیں، کبھی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارا مان لیں، آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کرنے کے متعلق کہہ دیں، یہ جو باتیں آپ کی مجلس میں آ کر کہہ رہے ہیں اور آپ چشم پوشی کا معاملہ کر رہے ہیں، ان کی بے ادبی اور ان کی گستاخی کے اوپر آپ گرفت نہیں فرما رہے ہیں، ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ ان کافرین کی باتوں کو مت مانیے،
इन मुनाफिकीन की बातों को मत मानिए। इन्नल्लाह कान अलीमन हकीमा, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जानने वाले हैं, हिकमत वाले हैं। यानी ज़ाहिरी एतबार से तो आपको ये मालूम हो रहा है कि अगर हम इनकी बातों को मान लेंगे तो इसकी बिना पर मुआशरे के अंदर एक अमन कायम हो जाएगा, एक अमन और सुकून की फजा कायम हो जाएगी। लेकिन अंजाम कार आप जानते नहीं है कि इसका नुकसान कितना होगा। हम जानते हैं, यानी अल्लाह फरमाते हैं कि हम जानते हैं कि अगर आप इनकी बात को मान लेंगे, मुनाफिकीन की बातों को मान लेंगे, काफिरीन की बातों को मान लेंगे, तो अभी तो ज़ाहिरी एतबार से ये मालूम होगा कि मुआशरे के अंदर निजाम बहुत अच्छा हो जाएगा, अमन और सुकून फैल जाएगा। लेकिन अंजाम कार क्या नुकसान होगा वो हम जानने वाले हैं, हम हिकमत वाले हैं। इसलिए हम आपसे मना कर रहे हैं कि इस तरह के अगर किसी किस्म की कोई इस किस्म की अगर कोई बातें आए तो इनकी बातों को आप कबूल न करें, बल्कि आपकी जिम्मेदारी तो सिर्फ ये है, आपकी जिम्मेदारी तो सिर्फ यही है कि हम आपकी तरफ जो वही भेज रहे हैं बस आप सिर्फ उसी की इत्तिबा करें, दूसरे लोगों की इत्तिबा करने की जरूरत नहीं है। हमने आपकी तरफ जो वही भेजी है, हम वक्तन फवक्तन जो अहकाम नाजिल करते रहते हैं, बस आप उसी वही की इत्तिबा करें। हमारा कहा माने, मुनाफिकीन और काफिरीन का कहा मानना नहीं है। इन्नल्लाह कान बिमा तअमलून खबीरा, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत वो तमाम के तमाम जितने अमाल कर रहे हैं उन तमाम अमाल को अल्लाह जानने वाले हैं। आप क्यों घबरा रहे हैं? वतवक्कल अलल्लाह, आप क्यों घबरा रहे हैं? इन मुनाफिकीन की बातों के मानने के अंदर आप क्यों घबरा रहे हैं? आप क्यों इनकी धमकी से घबरा रहे हैं? वतवक्कल अलल्लाह, आप अल्लाह के ऊपर एतमाद रखें, आप अल्लाह के ऊपर तवक्कुल करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत तो काम बनाने वाले हैं, लिहाजा इन लोगों की बातों के अंदर आकर इनकी बातों को कबूल करने की जरूरत नहीं है। ये चंद बातें इस आयत के ज़िम्न में हजरत मुफस्सिरीन ने जिक्र फरमाई है। इसके मातहत हजरत मुफस्सिरीन फरमाते हैं, इससे मालूम हुआ कि अगर किसी दीनी मसलहत के खातिर भी अगर कोई काफिर ऐसी बातें कर रहे हैं जिसकी बिना पर दीन का नुकसान हो रहा है तो उसके मशवरे को कबूल नहीं किया जाएगा। आमतौर पर ऐसा होता है कि दुनियावी मफाद के खातिर बाद कोई गैर मुस्लिम मुसलमानों के पास आकर ऐसी ऐसी बातें कह रहे हैं जिसके बिना पर दीनी नुकसान होता है। लिहाजा ऐसी बातों में इनके मशवरे को कबूल करना हजरत फुक़हा किराम ने नाजायज लिखा है। हाँ, अगर मामला तो हो रहा हो या ये कि अगर हुस्न सुलूक का मामला हो, तो अगर मामला के अंदर लेन देन हो रही है तो इसमें ठीक है। अगर किसी तजर्बाकार आदमी की बात को आप कबूल करें तो वो ठीक है, लेकिन दीन के बारे में कि जहां पर दीनी नुकसान हो रहा हो वहां पर किसी भी गैर की मशवरे को कबूल करना जायज नहीं होगा। और वो तवक्कल अलल्लाह, अल्लाह के ऊपर तवक्कुल करने का हुक्म दिया गया, अल्लाह के ऊपर भरोसा रखे। तवक्कुल का मतलब ही यही है कि जो असबाब अल्लाह ने मुतअय्यन फरमाए हैं इन असबाब को इख्तियार करें। असबाब का इख्तियार करना तवक्कुल के मुनाफी नहीं है। एक आदमी बीमार हो गया और बीमार हो जाने के बाद डॉक्टर के पास जाकर दवाई दे रहा है और दवाई से उसको अच्छा हो रहा है, तो ये तवक्कुल के मुनाफी नहीं है। अल्लाह ने असबाब इख्तियार करने के लिए कहा है। लिहाजा आप बीमार हुए हैं और कोई आदमी ये कहे कि नहीं, अल्लाह ने अगर मेरी तकदीर के अंदर अगर सेहत लिखी होगी तो मैं अच्छा हो जाऊंगा, ये सही नहीं है। तवक्कुल का मतलब ये है कि पहले असबाब इख्तियार करें, उसके बाद फिर नतीजा जो होगा उसको अल्लाह के ऊपर छोड़ दें। असबाब के ऊपर पूरा दारोमदार ना हो, बल्कि सिर्फ ये सोचे कि मैंने तो मेरी कुदरत के अंदर, मेरी ताकत के अंदर ये था कि मैं सबब इख्तियार करता, अब आगे इसका अंजाम क्या होगा वो अल्लाह रब्बुल इज्जत जानने वाले हैं। इसलिए तवक्कुल का असल मतलब ही यही है, ये नहीं कि हाथ पर हाथ रखते हुए बैठ जाए, बल्कि तवक्कुल का मतलब ही यही है कि असबाब इख्तियार करे और नतीजा और अंजाम अल्लाह रब्बुल इज्जत के ऊपर छोड़ दिया
جائے. اسی لیے اللہ فرماتے ہیں وَقَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا, اگر ہمارے اوپر آپ انجام کو چھوڑ دیں گے تو ہم صحیح طریقے سے کام بنانے والے ہیں اور ہم بھی کارساز ہیں اور ہم بھی کاموں کو بنانے والے ہیں. یہ چند باتیں اس آیت کے ضمن میں ذکر کی گئی ہیں.